السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدا و نصلیا اما بعد۔ محترم ناظرین، یہ بڑا ہی مبارک مہینہ الحمدللہ ہمارے اوپر سایہ فگن ہے۔ اس مہینے میں ہر مسلمان اپنی بساط اور اپنی طاقت کے مطابق محبت کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے بے شمار عبادتوں کو انجام دیتا ہے جو ثابت شدہ ہیں۔ اسی طرح اس مہینے کے اندر میں بہت سارے سوالات بھی بازگشت کرتے ہیں، اور الحمدللہ یہ اچھی بات ہے، سیکھنے کی چاہت رکھنا چاہیے، دین ہمیں سیکھنا چاہیے۔ آج میں جس مسئلے کو لے کر حاضر ہوا ہوں وہ ہے حیض و نفاس کے تعلق سے۔ کئی سوالات اس تعلق سے آئے کہ حیض و نفاس کے اندر جو ہماری ماں اور بہنیں ہیں ان کے روزے اور ان کی نماز کا کیا حکم ہے۔ سوال کی نوعیتیں الگ الگ تھیں۔ میں کوشش کروں گا کہ ان کے سوالات کا احاطہ اس مختصر سے وقت میں کر سکوں۔ میرے بھائیوں اور میری ماؤں، یہ بہت ہی مشہور مسئلہ ہے شریعت اسلامیہ کا کہ جو ہماری ماں اور بہنوں کے ساتھ جو ایام مخصوصہ کے دن ہوتے ہیں، یعنی ماہواری کے جو ایام ہوتے ہیں جسے ہم پیریڈ یا حیض کے نام سے بھی جانتے ہیں، تو ان میں ان کے لیے نماز پڑھنا یا روزہ رکھنا، یہ دونوں چیزیں جو ہے صحیح نہیں ہیں۔ یعنی ان کے لیے منع کر دیا گیا ہے کہ وہ ان ایام میں، یعنی حیض کے ایام میں یا نفاس کہتے ہیں کہ بچے کی پیدائش کے بعد جو رحم سے جو خون آتا رہتا ہے، اس ایام کو جو ہے نفاس کے ایام کہے جاتے ہیں۔ تو حالت نفاس میں اور حالت حیض میں، ان دونوں صورتوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے لیے رخصت دی ہے کہ وہ نہ نماز پڑھیں گی نہ روزہ رکھیں گی۔ مگر یہاں پر ایک بنیادی چیز یاد رکھیں کہ نماز نہیں پڑھنی ہے اور روزہ بھی نہیں رکھنا ہے، مگر جب ہم ان ایام سے فارغ ہو جائیں گے تو پھر ہمیں نماز کی قضا نہیں کرنی ہے مگر روزوں کی قضا کرنی ہے۔ جتنے بھی روزے ہم سے چھوٹ جائیں گے ان روزوں کی قضا ہمیں کرنی ہے۔ سنن نبی داؤد کی روایت ہے، اماں عائشہ سے کسی نے سوال، کسی عورت نے، حروریہ علاقے کی غالباً کسی عورت نے سوال کیا کہ ان سے پوچھا کہ اتقضی الحائض الصلاۃ، کہ کیا حائضہ عورت کے لیے نماز کی قضا کرنی ہے؟ یعنی جب وہ حیض سے فارغ ہو جائیں تو جو نماز ان سے چھوٹی ہیں ان دنوں میں، تو کیا اس کی قضا کرنی ہے؟ تو اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، فقالت لقد كنا نحیض عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہمیں یہ چیز ہوتی تھی، یعنی حیض ہمیں آتا تھا، مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو ہے کبھی اس کا حکم نہیں دیا۔ فلا نقضی ولا نؤمر بالقضاء، نہ ہم نے نمازوں کی قضا کی اور نہ ہی ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ ہمیں ان ایام میں جو نمازیں ہم سے رہ گئیں، چھوٹ گئیں، ان کی قضا نہیں کرنی ہے، البتہ روزوں کی قضا کرنی ہے۔ یہ بات یاد رکھیں۔ ایک اور سوال جو اکثر آتا ہے کہ ہماری بہت ساری ماں اور بہنوں کی طرف سے کہ ہم نے روزہ رکھا اور بالکل عصر کے بعد ان کے ماہواری کے دن شروع ہو گئے، ماہواری شروع ہو گئی، اس طریقے سے سوال آتے رہتے ہیں، تو کیا کیا جائے گا؟ تو میرے بھائیو یاد رکھیں، روزے کے وقت کے شروع، یعنی افطار کے وقت کے شروع ہونے سے پہلے اگر ماہواری کے دن شروع ہو گئے یا وہ علامت ہماری ماں اور بہنوں کے اوپر ظاہر ہو گیا جو بہتر سمجھتی ہیں اور بہتر جانتی ہیں، اور انہوں نے پہچان لیا کہ یہ وہی چیز ہے، یعنی حیض کا ہی خون ہے، تو پھر اگرچہ آدھے گھنٹے پہلے بھی اگر یہ چیز شروع ہو گئی تو یاد رکھیں انہیں افطار کر لینا چاہیے، وہ روزہ ان کا شمار نہیں ہوگا اور اس روزے کی قضا انہیں پھر بعد میں کرنی ہوگی۔ یہی راجح اور یہی صحیح مسئلہ ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور سوال آتا ہے کہ وہ ماں اور بہنیں جو حاملہ ہیں اور وہ
ہماری مائیں جن کی گود میں چھوٹا بچہ ہے یعنی وہ اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہیں، ان کے روزے کا کیا حکم ہے؟ تو یاد رکھیں بڑا ہی مشہور مسئلہ ہے، یہاں پہ ایک بنیادی چیز ہم کو سمجھنی ہے کہ اگر ہماری وہ مائیں جو شکم سے ہیں یعنی پیگننٹ ہیں، حاملہ ہیں، اور وہ مائیں جو بچے کو دودھ پلاتی ہیں، اگر ان کے روزہ رکھ لینے سے اگر ان کو اور ان کی شکم میں جو بچہ پل رہا ہے، یعنی حاملہ کے لیے بات میں کر رہا ہوں، وہ ہماری ماں اور بہنیں جن کے شکم میں بچہ ہے یعنی جو پریگننٹ ہیں، حاملہ ہیں، اگر روزہ رکھ لینے کی وجہ سے اگر ان کو اور ان کے شکم میں پل رہے بچے کو نقصان پہنچ سکتا ہے، نقصان پہنچنے کا خطرہ ہے، ڈاکٹرز نے منع کر دیا ہے کہ آپ روزہ نہیں رکھیں گی، روزہ رکھیں گی تو آپ کے بچے کو نقصان ہو سکتا ہے، ساتھ ہی ساتھ آپ کو بھی نقصان ہو سکتا ہے، دونوں میں سے کسی کو نقصان پہنچنے کا خدشہ ہو، اگر اس عورت کو جو پیگننٹ ہے یا اس کے شکم میں پل رہے بچے کو، اگر دونوں میں سے کسی کو بھی اگر خطرہ لاحق ہو سکتا ہے تو پھر شریعت اسلامیہ وہاں پر انہیں روزہ نہیں رکھنے کی تعلیم دیتی ہے، یعنی انہیں روزہ نہیں رکھنا ہے، چھوڑ دینا ہے، اور پھر ان روزوں کی جو چھوٹی ہے اسے بعد میں پورا کرنا ہے جب بھی اللہ انہیں موقع دے، توفیق دے۔ اسی طریقے سے دودھ پلانے والی مائیں اگر ان کے روزہ رکھ لینے سے اگر ان کے بچے کو تکلیف لاحق ہو سکتی ہے، کیوں ہو سکتا ہے کہ ماں کے سینے میں دودھ نہ آئے، ماں کھائے گی تو بچے کی غذا اللہ اس کھانے کے ذریعے اللہ پیدا کرتا ہے، ہم جانتے ہیں ایک پروسیس ہے، اسی لیے ہماری وہ مائیں جو دودھ پلاتی ہیں یا وہ بہنیں جو دودھ پلاتی ہیں ان کو گھر کی جو دادی نانی جو بڑی عمر کی عورتیں ہوتی ہیں ان کو ایسی چیزیں کھلاتی ہیں جس کی وجہ سے بچے کی خوراک دودھ کی شکل میں ماں کی سینے میں زیادہ پیدا ہو، ہے نا، ہم جانتے ہیں اگر ماں کو کھانا اگر صحیح سے نہیں ملے گا تو دودھ کے اندر کمی واقع ہو جاتی ہے۔ تو اگر ان کے روزہ رکھ لینے سے اگر اس بچے کے خوراک میں کمی واقع ہو رہی ہے، اس بچے کی خوراک مکمل پوری نہیں ہو پا رہی ہے، تو پھر ایسی صورت میں اس دودھ پلانے والی ماں کو بھی چاہیے کہ وہ روزہ نہ رکھے، کیونکہ اس بچے کی غذا اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، نہ رکھے، ہے نا، اور ان روزوں کی قضا جو چھوٹ جائے گی حالت دودھ کے ایام میں یعنی حالت رضاعت میں، تو جو ہے وہ بعد میں اسے پورا کرے گی۔ ہاں، مگر یہاں پہ ایک بنیادی نقطہ یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر روزہ رکھنے کے بعد یا رکھ لینے کے باوجود حاملہ عورت کو اور اس کے شکم میں پل رہے بچے کو کوئی ضرر نہیں ہے، کوئی نقصان نہیں ہے، کوئی تکلیف نہیں ہو رہی ہے نا، تھوڑی بڑی اس کو تکلیف تھوڑا برداشت کرنا پڑ رہا ہوگا، مگر ضرر کی بات نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں کہ بچے کے اوپر خطرہ لاحق ہو جائے گا یا خود اس کے اوپر خطرہ لاحق ہو جائے گا، ایسی بات نہیں ہے۔ جو روزہ رکھنے کی وجہ سے جو تھوڑی موڑی تکلیف ہوتی ہے، بھوک کی یا پیاس کی، جو سب کے ساتھ ہے، اگر بس یہی معاملہ ہے تو کوئی بات نہیں، مگر ضرر نہیں ہو، یعنی اس کو نقصان نہیں ہونے والا ہو جسمانی یا جانی طور پہ، اور نہ اس کے بچے کو نقصان ہونے والا ہو جسمانی یا جانی طور پہ، یعنی ایسی کوئی بات نہیں ہو، بس ہلکی پھلکی بات ہو جو ہر انسان کو محسوس ہوتا ہے، بھوک اور پیاس کی جو بات ہے بس وہیں تک محدود ہے، تو پھر ایسی صورت میں روزہ رکھ لینے سے کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ یہی کنڈیشن وہ عورت جو دودھ پلانے والی ہے، وہ مائیں جو دودھ پلاتی ہے بچوں کو، ان کے لیے بھی یہی چیز ہے کہ اگر ان کے روزہ رکھ لینے کی وجہ سے ان کے بچے کو کوئی تکلیف نہیں ہو رہی ہے، اس بچے کے کھانے کے اندر کوئی کمی واقع نہیں ہو رہی ہے، بآسانی اس بچے کا کھانا میسر آ رہا ہے اللہ کے فضل و کرم سے، تو پھر ایسی ماؤں کے لیے بھی روزہ رکھ لینے میں کوئی حرج نہیں ہے اگر ان کے بچوں کو کوئی تکلیف نہیں ہے۔ تو یاد رکھیں یہ بنیادی مسئلہ ہے، تو فرق جان لیں، اگر جان کا خطرہ ہے یا جسمانی یا بچے کو جسمانی خطرہ لاحق ہو سکتا ہے تو ایسی صورت میں حاملہ اور مرضعہ دونوں کے لیے روزہ نہیں رکھنا چاہیے، اور اگر کوئی مشقت کی بات نہیں ہے، کوئی ضرر کی بات اگر نہیں ہے تو پھر روزہ رکھ لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جی، جزاک اللہ خیر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق دے، اس مبارک مہینے سے خوب زیادہ برکات اور فیوض کو اللہ ہمیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری ماں اور بہنوں کو بھی اللہ رب العالمین اس مبارک مہینے کی برکت سے ان کے اندر دین کو نافذ کر دے، انہیں بھی دیندار بنا دے، کیونکہ ہماری ماں اور بہنوں کے اندر میں بے دینی بہت زیادہ ہے۔ بڑی ہی دکھ اور معذرت کے ساتھ میں جملہ کہہ رہا ہوں، ہماری ماں اور بہنوں کے اندر میں بے دینی زیادہ پائی جاتی ہے،
تو خصوصی طور پہ اللہ سے دعا کریں، آپ بھی دعا کریں کہ اللہ تعالی ہماری ماں اور بہنوں کو دیندار بنائے، انہیں بھی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور عام دیگر صحابیات کی طرح ہی انہیں بھی اسلام اور دین سے محبت کرنے والا اللہ تعالی بنائے، آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔